بزرگوں کی تعریف یہ ہے، لیکن میرے بھائیوں ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ انگریز اس ملک میں رہا لیکن وہ اس ملک سے چلے گئے۔ انگریز نے یہ سمجھا کہ یہ نعرہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں یہ نعرہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ نعرہ آگے تک زندہ رہنے کے لیے آیا تھا۔ اس مرد قلندر کے بعد آپ کا سپہ سالار، آپ کا شاگرد رشید، آپ کی جھوٹی سیدھی کرنے والا، آپ کا پانی گرم کرنے والا وہ مرد قلندر، جس مرد قلندر کا نام سید حسین احمد مدنی تھا۔ میرے بھائیوں وہ مرد قلندر اسی نعرے کو لے کر کے آپ میں آپ ڈال کے انگریز کے سامنے شیشہ پگھلا ہی دیوار بن گیا، اور اس مرد قلندر نے جو نعرہ شیخ ہند کا تھا وہی نعرہ حسین احمد مدنی نے انگریز کی عدالت کے سامنے دے دیا۔ میرے بھائیوں جب حسین احمد مدنی نے یہ نعرہ دیا تو حسین احمد مدنی کو خالد دینا حال کے سامنے جب کھڑا کیا گیا، جب حاضر کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، جب حسین احمد مدنی کو انگریزی عدالت کے سامنے، انگریزی جج کے سامنے، انگریزی حکمرانوں کے سامنے، انگریزی حکومت کے سامنے جب حسین احمد مدنی کو کھڑا کیا گیا، حسین احمد مدنی سے پوچھا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو میرے بھائیوں اپنے بزرگوں کی تعریف پڑھا کرو، اپنے بزرگوں کے جملوں پر غور کرو۔ حسین احمد مدنی نے کہا ہے کہ کہا ہے اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، جب تک جان میں جان رہے گی اس وقت تک کہتا رہوں گا۔ اگر آج حسین احمد مدنی نے اپنی زبان بدل دی تو ایمان بدل جائے گا، لہذا زبان نہیں بدلے گی تو ایمان بھی نہیں بدلے گا۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے بزرگوں کی تعریف تھی۔ آج میں دیکھتا ہوں اپنے مسلمانوں کو کہ میرے مسلمان وہ نوجوان جس کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، وہ نوجوان جس کے ہاتھوں میں قلم اور تبار ہونے چاہیے تھی، وہ نوجوان جس کے ہاتھوں میں رسول اللہ کی رسی ہونے چاہیے تھی، آج وہ میرا مرد قلندر، آج وہ میرا سپاہی۔ آج دیکھو کہ وہ یہودیت جو انگریزوں سے پہلے تھی، جو رسول اللہ کے وقت میں تھی، وہ یہودیت کامیاب نہیں ہوئی۔ اس یہودیت کے بعد انگریز آیا، انگریز کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن آپ دیکھو کہ انہوں نے تمہارے اور میرے ہاتھوں کے اندر، جیبوں کے اندر موبائل دے دیا۔ آج موبائل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یوٹیوب، فیس بک، پب جی گیم، انٹرنیٹ اس کے اندر چل رہا ہے، ادھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، مؤذن اور امام مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے صدائیں بلند کر رہا ہے۔ میرا نوجوان گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے، میرا نوجوان مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے، میرا نوجوان جو کل کو اسلام کا داعی بنتا، میرا وہ نوجوان جو مسجدوں کو آباد کرتا، آج وہ میرا نوجوان بڑی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے موبائلوں میں اتنا مستغرق ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ بڑوں کا پتہ، نہ اپنے عالموں کا پتہ، نہ اپنے بزرگوں کا پتہ، نہ اپنے ماں باپ کا پتہ، نہ اپنے بھائی بہنوں کا پتہ، نہ اپنے بڑوں کا پتہ، نہ اپنے چھوٹوں کا پتہ۔ کیوں کہ آج وہ یہودیت تمہارے جیبوں کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج میں تم سے یہ کہہ کر کے جاتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر میری نوجوان بہنیں بھی موجود ہیں، میری بوڑھی ماں بھی موجود ہے، میرے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ان مدارسوں کو زندہ رکھنا ہے تو ان مدارسوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان مدارسوں کے اندر آنا پڑے گا، ان مدارسوں کو قائم رہنے کے لیے ان مدارسوں کے اندر آنا پڑے گا، ورنہ اپنی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کہ تمہارے 8 سال پہلے کی تاریخ ہے کہ وہ روحیہ مسلمان، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی رسول اللہ کے پیدا کیے ہوئے تھے، وہاں بھی مساجد تھی، وہاں بھی مدارس تھے، وہاں بھی علماء تھے، وہاں بھی خانقاہ تھی، لیکن آج ان لوگوں نے ان خانقاہوں کو خانقاہ نہیں سمجھی۔ تو دیکھو آج چوکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، ان کو پینے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، کیوں کہ انہوں نے علماء کو کچھ نہیں سمجھا، اپنے اماموں کو کچھ نہیں سمجھا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا یہ ملک آج اس کو 75 سال ہو چکے ہیں آزاد ہوئے۔ دیکھو پنجاب، ہریانہ، ہماچل، چنڈی گڑھ اسی ملک کا حصہ ہے۔ جب انگریز اس ملک کے اندر تھا، جب اس ملک سے مسلمان بھاگ رہے تھے اور
کو جب یہ پتا چلا کہ حسین احمد اس ٹرین کے اندر ہے تو میرے بھائیوں کسی نے منہ پر تھپڑ مارا، کسی نے داڑھی نوچی، کسی نے ٹوپی آسمان کی طرف اچھال کر کے زمینوں میں روٹ دی۔ آج دیکھو 75 سال ہو گئے، مسجد وہاں پڑتی ہے، اس کے اندر کتے پاتے جاتے ہیں، مسجد وہاں بھی ہے، اس کے اندر بھینسیں پالی جاتی ہے، مسجد وہاں بھی ہے، اس کے اندر ہندو رہتے ہیں، مسجد وہاں بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، مسجد وہاں ہے، امام نہیں ہے، مسجد وہاں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسجد وہاں ہے، ویران ہے، مسجد وہاں ہے، ان میں نمازی نہیں ہے۔ آج کیوں ہے کہ اپنے بزرگوں کو برا کہنے کی دین ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، ہندوستان، ہندوستان۔ اس لیے میرے بھائیوں آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ میری ماں و بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ میرا نوجوان اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے کے لیے، اپنے مونچھوں کو اونچا رکھنے کے لیے، اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے بیاج لے گا، سود لے گا، دوسروں سے قرضہ لے گا، دوسروں کے قرضوں میں ڈوبے گا، اپنے گھروں کو گروی رکھے گا، اپنی مونچھ کو تاؤ دینے